بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا عنوان ہے قرآن کو کیسے سمجھیں، ایپیسوڈ نمبر 15۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کے 3 نکات اسلام، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے ہم نے اسلام کے 3 موضوع پر 3 حصوں پر گفتگو کی، جس میں ایمان، اخلاق اور شریعت، اس کے اہداف، اس کے گولز پر آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے۔ آج قرآن کریم کتاب ہے۔ دنیا میں کتابیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک ہے بچوں کی کتابیں، دوسرے ہے قصے اور کہانیاں، تیسری علمی اور معلومات کی کتابیں۔ کیا قرآن ان میں سے کسی کیٹیگری میں آتا ہے؟ کہاں نہیں۔ بچوں کی کتابیں بھی نہیں ہیں، قصے کہانیاں بھی نہیں ہیں، علمی معلومات کی کتابیں بھی نہیں ہیں۔ قرآن قریب تر علمی کتابوں کے ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے معرفت یا علمی کتابوں میں کیا ہوتا ہے، سائنس کی کتابیں، جیولوجی ہے، فزکس ہے، یہ ہے، تو ان کے نام ہوتے ہیں، اس کا موضوع ہوتا ہے۔ قرآن کا کیا موضوع ہے؟ کتابیں جو دوسری ہے، سائنس کی، فزکس کی، جیولوجی کی یا مینجمنٹ کی جو بھی کتابیں ہیں، معلومات کی یا انگریزی میں کہیں نو ہاؤ کی کتابیں ہیں، تو اس کے ابواب ہوتے ہیں، اس کے چیپٹرز ہوتے ہیں، اس کے سیکشنز ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کے ابواب کیا ہے، قرآن کے سیکشنز کیا ہے، کیا قرآن کی 114 سورتیں یا پاریں یہ ابواب میں سے ہے، یا اس میں جو احزاب ہیں، یا اس میں جو 7 منزلیں ہیں، کیا وہ اس میں سے ہے، کیا وہ ابواب میں سے ہے؟ قرآن میں کئی سورہ ہیں، ایک سورہ چھوٹی سی لے لیجئے، آیت لے لیجئے، اس میں کئی ابواب آتے ہیں، کئی سیکشنز آتے ہیں، ہر سورہ میں نیا موضوع ہے، کئی موضوع اس میں ہوتے ہیں، ہر صفحے پر کئی موضوع ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا قرآن کچھ الگ ہی کتاب ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک کتاب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کی۔ اس کا عنوان ہے، اس کا باب یہی ہے، اس کا نام ہے، اور پھر اس کے اندر بہت سارے سیکشن ہیں، ٹائٹلز ہے۔ نیچر آف ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ہے، اور پھر یہ ہیومن ریسورسز پلاننگ ہے، اور اس کے بعد جو ہے جاب ایویلویشن اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے ایک کے بعد ایک سیریز میں یہ آتے ہیں۔ جو بھی کتابیں آپ نو ہاؤ کی اٹھائیں گے یا نالج بک اٹھائیں گے، اس کا عنوان ہوتا ہے، اس کے تحت بہت سارے سیکشنز، سب سیکشنز اس طریقے سے آتے ہیں۔ قرآن کس طرح کی کتاب ہے؟ اس کا عنوان کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کے ابواب کیا ہے، اس کے فصول کیا ہے، اس کے سیکشنز کیا ہے؟ اگر یہ ہماری سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم قرآن کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور اسلام کو بھی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ تقسیم ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت آسانی سے ہم قرآن اور اسلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ دوسری کتابیں
اور قرآن، اس میں کیا فرق ہے؟ ایک تو الگ ہے کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، یہ وحی کے ذریعے آئی ہے بطور کتاب کے، اس میں اور دوسری کتابوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، وہ یہ کہ مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک سادہ طریقہ ہے جسے ٹیچنگ کا طریقہ کہتے ہیں، اور ایک ٹرینر ہوتا ہے۔ وہ ٹرینر کیا کرتا ہے کہ 5 دن 6 دن کی ٹریننگ مینجمنٹ میں دیتا ہے، اور وہ جو ہے کیا کرتا ہے، ٹریننگ دینے کے بعد وہ چاہتا ہے اس ٹریننگ سے اس کا مقصد کیا حاصل ہو کہ لوگوں کے اسکلز ڈیولپ ہو، ان کے اندر پرفارمنس بڑھے اور ان میں مہارت بڑھے، ان کی فکر میں تبدیلی آئے، اس کے سوچ میں تبدیلی آئے۔ یہ کرنے کے لیے ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس کے لیے دو طریقے ہیں۔ ایک ٹیچر والا طریقہ، وہ یہ کہ ایک کے بعد ایک موضوع لایا جائے، اور دوسرا ہے اور ایک طریقہ جس پہ میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ کم وقت میں ٹرینر کیا چاہتا ہے کہ کم وقت کے اندر بہت زیادہ گہرائی کی معلومات دے اور لوگوں کے اندر وہ تبدیلی لے آئے جو وہ چاہتا ہے۔ مجھے کہا گیا کہ ایک ٹیم ورک تیار کرنا ہے، تو ٹیم ورک کے لیے سکھانے کے لیے مجھے طریقے دو ہے۔ ایک ہے سلسلے وار طریقہ، یعنی سیریز والا طریقہ، اور دوسرا ہے سرکولر طریقہ۔ سلسلے وار طریقہ کیا ہے کہ جیسے اس میں 10 ٹاپک یا 6 ٹاپک یا 7 ٹاپک آئیں گے۔ قیادت آئے گی، لیڈرشپ آئے گی، لیڈرشپ کے بعد جو ہے پلاننگ آئے گی، پلاننگ کے بعد پارٹیسپیشن، پارٹیسپیشن کے بعد جو ہے رول کا ڈسٹریبیوشن، رول کے ڈسٹریبیوشن کے بعد میں جو ہے موٹیویشن اور اپنے سننے کی ٹیکنکس، یعنی لسننگ ٹیکنکس وغیرہ۔ اس طریقے سے یہ ایک کے بعد ایک سکھاتا جاؤں گا۔ تو پہلے وقت میں جب شروع کروں گا تو لیڈر کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد پلاننگ آئے گی، تو پلاننگ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، اسٹریٹجک پلاننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر میں تیسرا ٹاپک پارٹیسپیشن ہوگا۔ تو اس میں کون کیا کام کرے گا، کتنا حصہ لے گا، کب لے گا اور کتنا لے گا، اور کب کس کے رول کی تبدیلی ہوگی، اور پھر اس کے بعد موٹیویشن کہ ان کام کرنے والوں کو کس طریقے سے موٹیویشن دیا جائے، اور اس طریقے سے 10 حصے کر یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ لیکن کہاں سے شروع کیا تھا؟ قیادت سے، ختم ہو رہا آخری پر، لیکن پہلے اور آخری میں کوئی ربط نہیں، بیچ میں اور تیسرے میں کوئی ربط نہیں، اس طریقے سے۔ لیکن ایک سکھایا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اس طریقے سے سلسلے وار سکھایا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے کتاب رکھی تھی ہیومن مینجمنٹ کی، تو وہ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کی، تو اس کے ابواب کو دیکھیں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، لیکن پہلا باب، پہلا چیپٹر پھر ریپیٹ نہیں ہوتا۔ ٹریننگ میں بھی جو جس طریقے سے دیا، جسے ٹریڈیشنل ٹریننگ کہتے ہیں، عام طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے، لوگ اس طریقے سے دیتے ہیں، لیکن یہ زیادہ کارگر نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے، اور وہ ہے سرکولر طریقہ۔ ان 10 ٹریننگ یعنی 10 ابواب میں یا 10 عنوان میں سب سے اہم قیادت اور پلاننگ تھا۔ تو سب سے پہلے میں ایک سرکولر، ایک نقطے کے طور پر اس کو چھوٹا سا لیتا ہوں اور اس کے اوپر ایکسرسائز کرواتا ہوں، پھر اس کے بعد رولز، شراکت پہ بات ہوتی ہے، لیکن قیادت اور پلاننگ کو پھر شراکت سے جوڑتا ہوں، اور پھر اس پہ بھی ان کو ایکسرسائز کرواتا ہوں۔ ابھی بھی باقی یہ سرکولر فارم میں ہے۔ پھر اس کے بعد موٹیویشن سکھاتا ہوں، موٹیویشن، لیکن ابھی بھی قیادت سرکولر میں باقی ہے، رول وہ بھی باقی ہے، پلاننگ بھی باقی ہے، اور اس طریقے سے وہ سرکولر بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر موٹیویشن ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے لسننگ اسکلز ہے، لیکن یہ سب سرکولر فارم ہے، سیریز فارم میں نہیں ہے، ایک کے بعد دوسرا نہیں، بلکہ یہ دائرے کی شکل میں
ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, لیکن قیادت پلاننگ کا دائرہ ابھی بھی باقی ہے, وہ چھوٹا ہے. پھر اس کے بعد رول والا وہ بڑا ہے, لیکن قیادت اس کے ساتھ میں ہے. تو پتہ چلا رول کی ٹریننگ دیتے وقت, شراکت کی ٹریننگ, پارٹیسپیشن کی, موٹیویشن کی ٹریننگ دیتے وقت یہ قیادت اور پلاننگ, لیڈرشپ اور پلاننگ ہر جگہ موجود رہتا ہے اور یہ غائب نہیں ہوتا. تو اس طریقے سے ٹریننگ کے اندر لیڈرشپ کی جو ہے آدمی گہرائی سے معلومات اسے ہو جاتی ہے, رولز پارٹیسپیشن کی گہرائی سے معلومات ہو جاتی ہے, موٹیویشن کی معلومات ہو جاتی ہے, اور یہ قیادت اس کے ساتھ موجود ہے, پلاننگ اس کے ساتھ موجود ہے. اس طریقے سے یہ سرکولر طریقہ ہے. تو اس طریقے سے ان ٹاپکس پر مشق کراتے رہنے سے ان عنوانات پر اس کو آدمی گہرائی سے ڈیپ معلومات اسے ہو جاتی ہے, ڈیپ ٹریننگ اسے مل جاتی ہے, ایکسرسائز اس کی کافی ہو جاتی ہے. اب آتے ہیں ہم قرآن کی طرف کہ قرآن اللہ کا کلام بہترین کتاب ہے. یہ صرف معجزہ ہی نہیں ہے اللہ کی طرف سے, بلکہ کتاب کی شکل میں بھی یہ معجزہ ہے. دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو سرکولر فارم میں لکھی ہو. آپ کیسے کہ دیکھیے مکہ کے اندر کس چیز پر اللہ نے توجہ دلائی, زیادہ جس چیز پہ گہرائی سے جو ہے توجہ دلائی وہ ہے ایمان اور اخلاق. اسی پہ زور دیا گیا پوری مکی زندگی میں جو ہے, جس پہ زور دیا گیا, اور پھر اس راستے میں صبر اور اس کی تلقین کی گئی ہے, حق کی تلقین کی گئی ہے, لیکن جو توجہ دلائی گئی وہ ہے ایمان اور اخلاق, اور اس پر ہی توجہ دی جائیے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن کے جیسی ہے. قرآن وہ بالکل سرکولر فارم میں ہے. کیسے؟ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ مکہ میں جو سب سے پہلے توجہ دلائی گئی, جس پہ زور دیا گیا, وہ تھا ایمان اور اخلاق. لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ میں پھر اخلاق, پھر دوسرے احکام نازل ہوئے, نماز کے احکام, لیکن ایمان اور اخلاق باقی ہے. پھر جو ہے زکوٰۃ کے احکام آتے ہیں, نماز کے احکام آتے ہیں, دوسرے احکام آتے ہیں, معاشرت کے احکام آتے ہیں, لیکن اخلاق اور ایمان باقی ہے. جیسے نکاح کا بھی تعلیم دی جا رہی ہے, نکاح کس طریقے سے کرنا چاہیے, نکاح کے احکام میں بھی یہ بات آتی ہے, ڈرایا جا رہا ہے, ایمان کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, اخلاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے, لوگوں کے ساتھ سماج میں کیسے رہا جائے, کس طریقے سے لین دین کیا جائے. معاشرت کے احکام کے ساتھ میں بھی ایمان اخلاق موجود ہے, معیشت کے ساتھ بھی ایمان اور اخلاق موجود ہے, سیاست کے ساتھ بھی ایمان اور اخلاق موجود ہے. یہاں تک کہ جب اسلام پھیلتا گیا اور انٹرنیشنل ریلیشن بھی ہونے لگے تو وہاں پر بھی ایمان اخلاق موجود ہے. تو یہ سرکولر فارم جو ہے, اس طرح کا فارم, اس طرح کی کتاب دنیا میں کتاب کوئی بھی قرآن کے جیسی نہیں ہے. قرآن دوسری کتابوں سے بالکل الگ ہے. اس کا منہج, اس کا سلیبس, اس کا طریقہ کار دوسری دنیا کی کتابوں سے بالکل الگ ہے. ابھی تک میری نگاہ میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو قرآن کی طرح سرکولر فارم میں لکھی ہو. یعنی دوسری کتابیں ایک عنوان آیا چلا گیا, دوسرا آیا چلا گیا, تیسرا. لیکن قرآن کے اندر ایسا ہے کہ عنوان کے بعد عنوان پھر وہی ریپیٹ ہوتا, پھر اور آگے بڑھتا جاتا ہے, پہلے چھوٹا تھا. یہاں تک کہ ایمان اخلاق جو شروع پہلی آیت میں آیا ہے تو وہی ایمان اخلاق آخری آیت میں بھی آیا ہے. تو پتہ چلا اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل کی ہے. کیوں کہ وہ خالق کائنات ہے, جس نے زمین خلق السماوات والارض, جس نے زمین اور آسمان پیدا کیا, اور اس نے انسان کو بنایا, بہترین تخلیق کی, اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب اسے اپنے خلیفہ کی ٹریننگ کے لیے, اس کی خلیفہ کو جو ہے سکھانے کے لیے, اس کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو اس سرکولر فارم میں دیا, تاکہ وہ اس طریقے سے تیار ہو جائے, اس کی تربیت ایسی ہو کہ وہ خلافت کے کام کو انجام دے سکے.
یہاں ہمارا عنوان ختم ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے ضرورت محسوس میں نے کیا کہ جمع قرآن اور تدوین قرآن پر جو ہے کوئی بات رکھی جائے، تو انشاءاللہ آئندہ جو ہے یہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.